میں نے یہاں پہ ایک اور بھی جو ایشو ہے وہ صرف اپنے ناظرین کے نوٹس میں لے کے آنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے بارے میں تو آج کل بہت سی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بہت سے شکوے شکایتیں کرتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی عجیب و غریب اور انوکھی شکایت سامنے آئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا ہے، اور خط میں یہ بتایا کہ آپ نے جو نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دیں اور باقی پارٹیوں میں بانٹی ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو نشست ہمیں ملی ہے تو وہ جس خاتون کے نام آپ نے نشست الاٹ کی ہے اس خاتون کا نام تو ہماری فہرست میں تھا ہی نہیں، اور خاتون کا نام ہے جی صدف احسان، ڈاٹر آف احسان اللہ، اور یہ رہنے والی ہیں لکی مروت کی۔ تو ان کے بارے میں جے یو آئی نے کہا، ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا تعلق بتایا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، اور یہ جو 4 مارچ کو ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں ان کا تعلق جے یو آئی کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ جے یو آئی کہہ رہی ہے ہمارا تو اس خاتون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور تحریری طور پہ بتا دیا۔ تو ہم نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے بھی پوچھا، پہلے فون پر، پھر ان کو تحریری طور پہ سوال نامہ بھجوایا، انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں کم از کم اس کو تو کلیریفائی کرے، کیا یہ بہت بڑا فراڈ نہیں ہے؟ ہاں، اب ہم نے یہ لفظ فراڈ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ اس خاتون کا ہماری پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے ایک جے یو آئی کے نام پہ جو نشست ہے وہ ایک خاتون کو الاٹ کر دیا جس کو جے یو آئی کہہ رہی ہے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک فراڈ ہے، اور فراڈ کے الزام جے یو آئی لگا رہی ہے، اور ہم نے الیکشن کمیشن سے پوچھا ہے آپ کا کیا موقف ہے، وہ موقف ہی نہیں دیتے۔ اچھا مصدق صاحب، ابھی تو آپ کو وزیر بنے ایک ہی دن ہوا ہے، لیکن لوگ بڑی توقعات رکھتے ہیں آپ سے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے 8 مارچ کو انہوں نے جو گیس کی قیمت ہے اس میں 100 روپے کمی کیا، سلنڈر میں 100 روپے کمی کیا۔ تو پاکستان میں بھی لوگ توقع کر رہے ہیں کہ شاید پیٹرول اور گیس سستا ہوگا، تو یہ توقعات غیر ضروری ہیں یا ہم توقع کریں کہ مہنگائی ہوگی؟ میرے خیال میں یہ تو توقع صحیح ہے۔ اگر پاکستان کے لوگ کیوں یہ توقع نہ کریں کہ ان کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو روزگار ملے گا، مہنگائی کم ہوگی، گیس بجلی کے بل کم ہوں گے، لیکن میرے خیال میں اس پہ تھوڑا وقت لگے گا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے وزیر اعظم بھی یہ مقدمہ رکھ چکے ہیں کہ تقریباً 5,000 ارب روپے کا ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے صرف توانائی کے شعبے میں، 5,000 ارب کا۔ تو اگر آپ 250 کا روپیہ مانیں تو یہ $4 بلین بنتے ہیں 1,000 میں۔ تو آپ سوچیں تو تھوڑا انتظار کرنا، $18 بلین کا ایک گیپ ہے۔ نہیں دیکھیے نا، یہ ریلیف بھی ہے نا کہ جب یہ چوری چکاری رک جائے گی، اگر 500-600 ارب روپے کی چوری بجلی ہو رہی ہے تو اس کی قیمت کوئی تو دیتا ہے نا۔ محلے میں ایک چوری کرتا ہے، پورا محلہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے اور اس کی قیمت ادا کرتا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چوری کو روکیں۔ اس کے لیے ایک پلان ہے جو وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو جیسے جیسے چوری کم ہوتی جائے گی عوام کو ریلیف ملتا جائے گا۔ اسی طرح تو چوروں کو پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جی ابھی پکڑ رہے ہیں جی، آج بھی میٹنگ ہوئی ہے۔ ابھی میں اصل میں وہی چوری کی میٹنگ چھوڑ کے آپ کے پاس بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں تھینک یو، اٹس اے پریولیج۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر یعنی اتنا فوکس ہے کہ ابھی میری ایبسنس میں وہ میٹنگ چل رہی ہے۔ چلے ہم آپ کو جلدی فارغ کر دیتے ہیں تاکہ آپ واپس جا کے چوروں کو پکڑنے کی میٹنگ دوبارہ شروع کریں۔ اس کے علاوہ یہ جو شمسی توانائی ہے، پابند کیا گیا ہے نیشنل آئل کمپنیز کو جو ڈھیروں ڈھیر پیسہ کماتی ہے، اللہ ان کو اور پیسہ دے، لیکن ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سولر کی کمپنیاں کھولیں گے اور ڈالر میں نہیں روپے میں کوشش کریں گے کہ وہ توانائی پیدا کریں سستی، جس میں ہمارا ڈالر کا بوجھ بھی کم ہو اور توانائی کی قیمت بھی نیچے آتی رہے۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے انیشیٹیوز ہیں۔ جس دن آپ توانائی پہ پروگرام کرنا چاہیں گے وہاں۔ اچھا، آخری سوال ہے علی زبر صاحب، کوئی ہم یہ سن رہے ہیں کہ رمضان کے بعد آپ کچھ دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر کوئی احتجاجی تحریک چلانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ جی صداقت اتنی ہے کہ نہ صرف رمضان کے بعد بلکہ ابھی بھی ایز وی سپیک ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ میں انفیکٹ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ رمضان کے دوران پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو احتجاجات، جو پروٹیسٹ کرنی ہے، پرامن پروٹیسٹ کرنی ہے، اس کا کیا رد عمل ہوگا اور وہ کس طرح کی جائیں گی۔
تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہم عید کا انتظار نہیں کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ پریشر جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. اور اسپیشلی اب جب آج دیکھا ہم نے جس طرح کہ عمران خان صاحب کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو شاید یہ بھی ارادہ ہو رہا ہے کہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو ڈیالہ جیل تک لے کے جایا جائے.